السلام علیکم جی، نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور سارے جو ہیں وہ پٹواری حضرات اور یوتھی حضرات پرے پرے ہو جاؤ، کیونکہ دونوں نے اس کے اوپر بات تو کرنی کوئی نہیں ہوتی اور دندل پڑ جاتی ہے دونوں کو، کیونکہ جب ذکر ہو ملک ریاض کا تو پٹواری یوتھیا جماعتی سب کو دندل پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پاکستان کے میڈیا کو تو وہ پالتا ہے بھائی۔ پاکستان کے اندر جو ہے آپ اندازہ فرمائیں کہ یہ ہوتا ہے کہ یہ خاتون اینکر جو ہے یہ فلاں ٹی وی میں رہے گی اور اس کو وہ ٹی وی اتنی تنخواہ دے گا اور وہ تنخواہ ملک ریاض کے کھاتے سے آئے گی، وہ ٹی وی کے اوپر پروگرام کرے گی، کیونکہ یہ سارے جو اینکریاں اور اینکر ہیں جا کے دم بھرتے ہیں ان کا۔ ایک تو ماشاءاللہ ایک خاتون اینکر ایسی ہیں جن کے ساتھ عجیب و غریب قسم کا معاہدہ ہے۔ وہ معاہدہ یہ ہے کہ ویسے مجھے اس خاتون اینکر نے بلاک کیا ہوا ہے، تو اب آپ دیکھ لیں جا کے مجھے کس نے بلاک کیا ہوا ہے۔ تو اس خاتون اینکر کے ساتھ یہ معاہدہ ہے ملک ریاض کا کہ وہ خاتون اینکر جو ہے وہ کسی بھی کنٹروورشل، مطلب آپ نے بیریا ٹاؤن کے اندر ایک پلاٹ خریدا، اس کی 48 قسطیں بنتی تھی، فلیٹ خرید لیا جی، کراچی کا فلیٹ، اصل واقعے کا ذکر کر دیتے ہیں۔ آپ نے کراچی کے اندر فلیٹ خریدا، اس کی 48 قسطیں تھیں، آپ نے 40 قسطیں دے دیں۔ اب کسی نہ کسی طور پہ آپ باقی 8 قسطیں نہیں دے پائے اور آپ کی حالت بھی ایسی نہیں ہے کہ آپ وہ قسطیں دے پائیں، تو نتیجے کے طور پہ بیریا ٹاؤن کہتا ہے کہ جناب ہم آپ کو یہ فلیٹ نہیں دیں گے۔ اچھا، جب وہ فلیٹ بک ہوا تھا وہ 48 لاکھ کا تھا یا 60 لاکھ کا تھا، اب وہ بڑھ کے 3.5 کروڑ کا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس بندے کا چھوڑنے کو دل بھی نہیں کرتا، لیکن جو ہے جب وہ بیریا ٹاؤن کے پاس جاتا ہے وہ کہتے ہیں جی 8 قسطیں آپ اور دیتے ہیں تو ہم آپ کا فلیٹ آپ کو دے دیتے ہیں، ورنہ فلاں تاریخ کو آپ کی یہ ہم کینسل کر دیں گے، اور جو آپ نے پیسے دیے ہیں اس میں سے 20% ہم جرمانہ ڈالیں گے، 13% پینلٹی 20% تو ویسے ڈیڈکشن ہوگی، 13% فلاں ہوگی، تو 40% کاٹ کے تو باقی 30 لاکھ روپے ہم آپ کو ادا کر دیں گے۔ اب اس بندے نے جو ہے وہ 30% ادا کر، اس کا 40 میں سے 30 لاکھ روپے ادا کر دیں گے۔ اب اس نے 48، اب وہ سوچتا ہے یار میں کیا کروں، تو وہاں پہ یہ خاتون انٹر ہوتی ہیں، اسے کہتی ہیں کہ آپ نے کتنی قسطیں دی ہیں؟ وہ کہتا ہے جی میں نے، فرض کریں وہ کہتا ہے جی میں نے 40 لاکھ روپے کی قسطیں دے دی ہیں، اور ایسا کریں آپ میرے سے نا 1 کروڑ روپے لے لیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ دیکھے گا کہ جناب 30 لاکھ کی بجائے مجھے 1 کروڑ روپیہ مل رہا ہے نا، ٹھیک ہے، اور وہ اس کو دے دے گا۔ اب وہ خاتون وہ والا سودا اٹھائیں گی، وہ ملک ریاض صاحب کی خدمت میں پیش ہوگا۔ ملک صاحب جو ہیں وہ کیا کریں گے، اس کے اوپر کگی لگا دیں گے۔ کگی لگانے کے بعد کیا ہوگا کہ وہ اس کے اوپر جو فائن لگنا ہے نا لیٹ پیمنٹ کا، وہ بھی سارا اڑ گیا، اور چونکہ خاتون خاصی متمول ہے تو وہ جو ہیں وہ دے دیں گے، وہ باقی جو 8 قسطیں ہیں یا 8 لاکھ، مطلب 8 قسطیں جو ہیں وہ ادا کریں گی، اور یوں 1 کروڑ 8 لاکھ روپے میں ان کے پاس جو پراپرٹی آئے گی وہ 3.5 کروڑ کی ہوگی، اور وہ پراپرٹی اگلے مہینے بیچ دیں گی، اور یہ سارا کام ان کو بیریا ٹاؤن کی مینجمنٹ کر کے دے گی۔ ہر مہینے کا ایک اس طرح کا کیس ان کے ساتھ کانٹریکٹ ہے۔ یہ میں نے ایک خاتون کا ذکر کیا ہے جو بڑی ایکٹیو ہیں، اور آج کل وہ، پہلے وہ تبدیلی کے ساتھ ہوتی تھیں اور آج کل وہ تبدیلی کے خلاف ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کرتی وہ یہی ہیں، اور ملک صاحب کے ساتھ ان کا سودا ہے۔ اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں، خواتین و حضرات، اہم ذکر آ گیا، ذکر اس پریوش کا اور پھر بیان اپنا۔ یہ شخص جو ہے یہ کس طرح اس نظام کو برائب کرتا ہے، پلیوٹ کرتا ہے، کرپٹ کرتا ہے، میں اس کی مثال دینے لگا ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر مطلب چور کے لیے ایک مور پیدا کیا ہوتا ہے تو اب ملک ریاض کو پڑ گئے ہیں جی پیر اشرف رسول صاحب۔ جناب پیر اشرف رسول صاحب جو ہیں وہ شدرا کے اندر سے MP کا الیکشن بھی لڑتے ہیں، بڑے دھڑلے والے آدمی ہیں، اور جسے پنجابی میں کہتے ہیں کبا آدمی ہیں۔ اور پیر اشرف رسول صاحب جو ہیں یہ MPA منتخب ہو جاتے ہیں، بڑی رسپیکٹ کمانڈ کرتے ہیں جی اپنے علاقے کے اندر، لوگ ان کو جتوا بھی دیتے ہیں۔ ان کے والد صاحب بھی جو تھے وہ بھی پیر تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ کوئی ہاؤسنگ سکیم بھی سنا ان کے بھائی نے کاٹی تھی
تو لیکن اس ہاؤسنگ اسکیم کے اندر ہمارے دوست وجاہت مسعود اور ان کی مسز کے پیسے چلے گئے. پیر صاحب کبھی اس پہ بھی غور فرما لیجیے گا. ظاہر ہے وہ آپ کے بھائی کا معاملہ ہے, لیکن ویسے ہی آپ سے گزارش کرتی ہے. لیکن پیر اشرف رسول صاحب نے جی ایک لیٹر لکھا ہے. لیٹر کس کو لکھا ہے؟ چیئرمین FBR, فیڈرل بورڈ آف ریونیو. اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ارجنٹ اس کے اوپر توجہ فرمائیں, اور اگر آپ نے ارجنٹ توجہ اگلے 15 دن میں نہ فرمائی تو میں عدالتیں چڑھن لگا جی. اچھا جی, اور وہ کیا ہے؟ وہ انہوں نے جو لیٹر تو 4 صفحوں کا ہے, لیکن اس کے جو میں کرکس آپ کو سنانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ برطانیہ کی بلیک منی پکڑنے والی ایجنسی نیشنل کرائم ایجنسی NCA نے ایک سودا پکڑا, اور وہ سودا یہ تھا کہ ایک شخص جس کا نام ملک ریاض ہے اور اس کا بیٹا علی ریاض ہے, ان دونوں نے پاکستان سے دھڑا دھڑ پیسے منتقل کیے. یہ لندن اولمپک سے پہلے ہوا تھا. یہ انہوں نے پیسے منتقل کیے اور وہاں پہ مختلف جائیدادیں خریدی. NCA نے کہا کہ ایک بندہ آ کے دھڑا دھڑ جائیدادیں خریدی جا رہا ہے, یہ پیسہ کہاں سے لا رہا ہے؟ تو انہوں نے تحقیق کی, اور تقریباً 3 سال تحقیقات کرنے کے بعد انہوں نے ان جائیدادوں پہ ہاتھ رکھا, جن میں سے ایک وہ تھی جو کہ حسن نواز جو ہیں, حسین نواز کے چھوٹے بھائی, ان سے خریدی گئی تھی, جس کے اوپر یوتھی بہت زیادہ دم پہ کھڑے ہوئے تھے. اور وہ میں آپ کو قصہ سنا چکا ہوں, دہرائے دیتا ہوں یاد دہانی کے لیے. ایسی یاد دہانی کا مزہ آتا ہے. تو یاد دہانی کے لیے عرض کرتا چلوں کہ بنیادی طور پہ یوتھی جو تھے وہ نواز شریف کو پھنسانا چاہتے تھے, تو انہوں نے ملک ریاض کے ذریعے, اور یوتھیوں کے آپریٹر جنانی کے فیض حمید نے ملک ریاض کے ذریعے حسن نواز سے جائیداد خریدی, اور جائیداد خرید کے انہوں نے کھپ ڈالنی تھی کہ یہ دیکھیں اس کے پاس جائیداد کہاں سے آئی. اب حسن نواز صاحب جو ہیں, میں پہلے غلطی سے حسین نواز کہہ گیا تھا, حسن نواز صاحب جو ہیں ان کا کاروبار ہے کہ وہ پراپرٹی لیتے ہیں, پراپرٹی کو ریویمپ کرتے ہیں اور بیچ دیتے ہیں. تو بینک نے بلا لیا ان کو. اچھا, انہوں نے جائیداد جب خرید لی تو یوتھیوں کے وہاں کے ایک لیڈر نے جا کے ایک درخواست ڈال دی کہ جناب حسن نواز سے پوچھا جائے کہ اس کے پاس یہ جائیداد کہاں سے آئی. ٹھیک ہے, NCA نے ساتھ لیا حسن نواز کو اور پوچھا, ہاں دس بھی پتر جائیداد کتوں آئی ہے؟ سنیا تیرا پیو جڑا بڑا پاکستان سے لوٹ مار کر کے لیا ہے. اور انہوں نے وہ جائیداد جو تھی اس کا رسیدیں مانگی. حسن نے کہا بھائی ہم تو کاروبار کرتے نہیں ہیں, بینک کاروبار کرتا ہے, ہم تو اس کے ساتھ جو ہے وہ فیسیلیٹیٹر کے طور پہ کام کرتے ہیں. وہ جو کام ہوتا ہے اس بلڈنگ کو سارا رینوویٹ کرنے کا, اس کا کانٹریکٹ ہمیں ملتا ہے. ایز اے بینک نے لا کے ساری رسیدیں دکھا دی. تو حسن صاحب اور نواز شریف صاحب تو نکل گئے اس کیس میں سے, کلین چٹ مل گئی ان کو. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پائن خریدی کنے میں؟ انہوں نے کہا جی ملک ریاض نے خریدی. پائن تسی ادھر آ جاؤ. ملک ریاض صاحب نے کہا جی میں نے تو اتنی جائیدادیں خریدی. انہوں نے کہا سارے ہی ڈیٹیل لے کے آ جاؤ. اب باقی جو ان کی 6-7-8 جائیدادیں تھیں, میرا خیال ہے 7 یا 8 جائیدادیں, باقی کی تو انہوں نے تفصیلات دے دی کہ کہاں سے پیسے آئے. یہ 2 کی تفصیلات انہوں نے نہیں دے سکے, جن کی مالیت 192 ملین پاؤنڈ بنتی ہے. ٹھیک ہے, اب 192 ملین پاؤنڈ جو بنتی ہے جائیدادوں کی مالیت, وہ انہوں نے ضبط کی, اور ضبط کر کے منڈی میں بیچ کے وہ پیسہ حکومت پاکستان کو دیا. اور وہ پھر آپ کو پتہ ہے اس کا آگے کیا بنا, وہ بات دہرانے سے پھر نہیں ہوئے گا. ٹھیک ہے, یعنی یوتھیے جو تھے وہ نواز شریف کو پھنسانے گئے تھے اور ملک ریاض کو پھنسا کے وہاں سے آ گئے. یہ ان کی ایسے ہی حرکتیں ہوتی ہیں. اب یہاں پہ ہمارے پیر اشرف رسول صاحب وہ وہاں کے اس کو کاٹتے ہیں. باقی پھر کیا ہوا, وہ جو ہے القادریہ ٹرسٹ اور رحونیت کی یونیورسٹی, وہ کیا ہوا. اب جناب پیر اشرف رسول صاحب جو ہیں جان ہتھیلی پہ رکھ کے ہیں, وہ جو اس طرح کر کے آدھا نہیں ہوتا تھا سلطان رائی فلم کے اندر, اس طرح کر کے انٹری ڈالی ہے انہوں نے, اور وہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے چڑھ گئے ہیں. انہوں نے FBR کو خط لکھا ہے کہ بھائین اگر NCA کو ثبوت نہیں ملا تو ظاہر ہے کہ پاکستان میں تو اس جائیداد کا ثبوت ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے, تو پاکستان سے یہ پیسہ گیا ہے نا بنیادی طور پہ ملک ریاض کے, اور کوئی میرا مطلب ہے کہ دبئی میں لوما چلتی ہے نا دبئی یہ. ٹھیک ہے, دبئی سے پیسہ اس نے ٹرانسفر کیا, اس کا مطلب ہے یہاں سے ٹرانسفر ہوا. تو جو پیسہ جو ہے وہ آڈٹ کے دوران مل جائے, ویسے تو ٹیکس ہوتا ہے 30%, لیکن اگر کوئی کنسیلڈ ایسٹ جو ہے وہ FBR پکڑ لے تو وہ 100% ضبط ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس پہ 100% جرمانہ ہوتا ہے جتنی اس اثاثے کی مالیت ہوتی ہے.
تو یہ تقریباً جب یہ پیسے آئے تھے تو اس وقت 48 ارب روپے بنتے تھے، ٹھیک ہے، جو برطانیہ سے آئے تھے، تو اس وقت کا ایکسچینج ریٹ بھی تو ادھر ادھر ہو گیا نا بہت زیادہ، تو کہتے ہیں 48 ارب روپیہ بنتا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 48 ارب روپیہ پاکستان سے ٹیکس چوری کے طور کے اوپر ٹیکس چوری کر کے لے جایا گیا نا. اگر وہاں پہ اس کا کوئی سورس نہیں بتا سکے، اگر انہوں نے یہاں پہ ٹیکس دیا ہوتا اس پیسے کے اوپر ملک ریاض صاحب نے، تو وہاں پہ برطانیہ کو بتا کے تو کلیئر ہو جاتے ہیں. چونکہ انہوں نے یہاں پہ ٹیکس کوئی نہیں دیا ہوا تھا، یہاں پہ چوری کی ہوئی تھی، پوری 100% چوری کی ہوئی تھی، تو اس لیے وہاں پہ نہیں بتا پائے. تو اس لیے آپ فوری طور پہ ملک ریاض سے 48 ارب روپیہ وصول کریں، یعنی کہ یہ جو پیسہ واپس آیا تھا جس کے اوپر پنکی پیرنی نے اور 450 کنال جو جائیداد تھی وہ روات کے مقام کے اوپر، اور عمران احمد خان نیازی نے 50 کنال اراضی جو تھی وہ بنی گالہ کے اوپر الگ سے پنکی پیرنی کا محل الگ سے بنانے کے لیے لی تھی 50 کنال اراضی، اور ساتھ میں اس نے عمران احمد خان نیازی کی طرح جنگل بھی گھیر لینا تھا. تو وہ جو 50 کنال تھی وہ بڑھ کے 500 کنال 700 کنال ہو جانی تھی، جس طرح عمران خان کی ہو گئی ہوئی ہے. تو وہ بہرحال اس نے کہا ہے اپنے پیر اشرف رسول صاحب نے، ٹھیک ہے، پیر صاحب قائم ہو گئے نے، انہوں نے کہا کہ جناب 48 ارب روپیہ وصول کرو، ملک ریاض کرو، ضبط کرو. آپ کر سکتے ہیں ضبط فل فلیج، ویسے 48 ارب روپیہ ضبط ہو جائے تو آپ کے اور میرے بجلی کے بلوں کے اندر کم از کم 7 سے 8 ہزار روپیہ کمی ہو سکتی ہے. آئیڈیا اچھا ہے، ٹھیک ہے. پیر اشرف رسول نے قدم بڑھا دیا ہے، ہمیں ان کے ساتھ چلنا چاہیے. پیر صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو 15 دن ابھی میرا خیال کل انہوں نے بھیجا ہے، پیر کے روز یہ نوٹس بھیجا ہے FBR کو. تو 15 دن کے بعد وہ کہتے ہیں، میری ان سے بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا میں عدالتیں چڑھ جانا ہے، ٹھیک ہے، اور عدالتیں چڑھ کے تو میں نے جو ہے وہ تئی پھیر دینی ہے، میں سپریم کورٹ تک جاؤں گا، پیسے میں ایلوکیٹ کر دیتے نے، اینا چوراں نہیں چھڈنا. پیر صاحب اسی تواڈے نال اس وڈے چور نو تو نہیں چھڈنا. ابھی تک کسی نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا، لیکن پیر صاحب ہوتا یہ ہے کہ زیادہ تر جو لوگ اس وڈے چور کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں یہ ان کو بھی رشوت دے کے بٹھا دیتا ہے. میں اس لیے تھوڑا سا جذباتی ہوا ہوں آپ کی وجہ سے، مجھے پتہ ہے کہ آپ نے نہیں بکنا، اس لیے پیر صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو بہرحال جی یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے، اہم خبر ہے، ہمارے پاس پہنچائی گئی تھی. یعنی اگر ملک ریاض نے وہ پیسہ ناجائز پاکستان سے برطانیہ لے جا کے جائیداد خریدی تھی تو FBR کو قانون یہ اجازت دیتا ہے کہ واپسی کے اوپر وہ سارے کا سارا پیسہ جو ہے وہ جرمانے کے اندر ضبط کر لے، اور آپ کا اور میرا بجلی کا بل جو ہے وہ 4 سے 8 ہزار روپیہ اس میں کمی واقع ہو جائے. ٹھیک ہے، اب سمجھ آئی ہے؟ یہ جو کرمنل ججز ہیں، میں کوئی اور لفظ کو جو بے سے شروع ہوتا ہے وہ کہنے لگا تھا، یہ جو کرمنل ججز ہیں نا، یہ صحیح وہ کیا نام تھا اس کا، سعید شیخ کیا نام تھا اس کا، شیخ، ٹھیک ہے، یہ کرمنل ہیں. انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا کہ اگر یہ پیسے واپس آئے قومی خزانے کے اندر تو یہ تو 100% ضبط ہوتے ہیں، تو فوری طور پہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کر. آپ کو سمجھ آئی ہے کہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ان کرمنل ججز نے کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ کیونکہ اگر وہ قومی خزانے میں آتے ہیں تو 100% ضبط ہوتے ہیں. وہ اتنے بڑے مجرموں کے سپورٹر، توبہ توبہ توبہ، اللہ معافی دے، اتنے بڑے کرمنل اور ایک لینڈ گریبر کے فیسیلیٹیٹر کے طور پہ ایکٹ کر رہے ہیں. آپ بھی اللہ سے پناہ مانگیں اور توبہ کریں. ہمارے اوپر یہ کیسے عظمت شیخ جو ہیں وہ مسلط کر دیے اللہ تعالیٰ نے. اللہ میاں ہم نے اتنے گناہ تو نہیں کیے تھے، ہم اتنے گناہ گار تو نہیں تھے کہ یہ لوگ ہمارے اوپر مسلط ہوتے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.